السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سمی سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شہروز اپنے خاص ملازم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آج اس نے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ یہ کوشش کرے گا انسانی دنیا میں جانے کی، مگر اس سے شاید اس کو نقصان بھی ہو سکتا تھا، مگر مہر کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ اس مرتبہ ناکام ہو گئے تو پھر آپ بہت دیر بعد کوشش کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس دفعہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم بس دیکھو یہاں پر میں اگر اپنی مہر کے پاس چلا گیا تو اسے لے کر ہی آؤں گا۔ شہروز اپنے ملازم کو کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو یہ انسانی دنیا میں تھا۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب تھا، مگر شہروز کو ایک بات کی خوشی تھی کہ یہ اپنی مہر کے بہت قریب ہے۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ انسانی دنیا میں آپ آئے گا۔ یہ کب سے کوشش کر رہا تھا کہ جلد از جلد مہر کے پاس پہنچ جائے، اور یہ مہر کے پاس پہنچنے والا تھا۔ شہروز ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جادو سے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد مہر کے پاس جانا اس کا سب سے پہلا مقصد تھا۔ یہ جانتا تھا کہ سلطان دنیا میں موجود ہے اور کہیں نزدیک ہی ہے۔ شہروز اب اپنی رانی کے بارے میں جان رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں نزدیک ہی ہے۔ مہر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شہروز اس کے بہت قریب ہے۔ کہاں ہے آپ شہروز؟ جلدی سے آ جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے کو جو سب سے پہلے اٹھائے وہ آپ ہوں۔ مہر نے روتے ہوئے شہروز کو پکارا۔ سلطان جو کچن میں کھڑا ہوا رات کا کھانا بنا رہا تھا، وہ باہر لاؤنج میں آیا تو کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ابھی یہ کچھ سوچتا اس سے پہلے ہی دروازہ ایک دھار سے کھلا۔ اندر آنے والا شہروز تھا۔ بادشاہ شہروز۔ سلطان نے شہروز کی طرف دیکھا جو غصے سے اندر آیا۔ شہروز نے اندر آتے ہی سب سے پہلے سلطان کو اپنی طاقت سے نیچے گرایا۔ سلطان بھی شاید تیار تھا اس بار۔ سلطان نے بھی اپنے ہاتھ آگے کیے جس سے روشنی نکلی اور شہروز کی طرف گئی۔ شہروز کو بھی جھٹکا لگا۔ اس بار نہیں ہاروں گا میں، شہزادی میری ہوگی بادشاہ شہروز۔ میں نے انہیں سب سے پہلے دیکھا، پسند کیا اور اپنی دنیا میں لے گیا۔ تم ہوتے کون ہو رانی کے بارے میں ایسے بات کرنے والے؟ وہ شروع سے میری تھیں اور میری ہی رہیں گی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے راستے سے دور رہو، مگر تم شاید ابھی مجھے بہتر طریقے سے نہیں جانتے۔ شہروز نے دوبارہ روشنی سلطان کی طرف پھینکی۔ سلطان نے بھی اسے روکا۔ نہیں بادشاہ شہروز، شروع سے تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ جو چیز اچھی لگی اسے اپنا لیا، مگر مہر کوئی چیز نہیں بلکہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ تم نے کبھی کسی کے احساسات کا خیال نہیں کیا۔ مجھے تم جیسے انسان سے ہمدردی بھی نہیں سلطان۔ تم شاید نہیں جانتے تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اس شخص کے بیٹے ہو جس نے آج تک اپنی بیوی کو دنیا سے دور رکھا، تو کیسے تم کسی کو خوش رکھ سکتے ہو؟ میرے بابا کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر تم جیسے لوگ پیار کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک صرف اپنی ذات اہم ہے۔ مہر، جسے شور کی آواز آ رہی تھی، بہت دیر سے یہ کمرے سے باہر آئی۔ کمرے سے باہر اسے جب شہروز نظر آیا تو یہ روتے ہوئے بولی، شہروز۔ شہروز کی نظر مہر پر پڑی۔ پیلے رنگ کے شلوار قمیض پر چادر کو اپنے ارد گرد اور سر پر اس نے اچھے سے پھیلا رکھا تھا۔ شہروز مہر کی طرف آیا۔ میری جان، میری رانی مہر شہروز۔ شہروز نے مہر کو اپنی باہوں میں بھرا۔ شہروز مہر کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے بولا اور اس کی آنکھوں کو دیکھا جو ویران تھیں۔ شہروز نے مہر کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور یقین کیا کہ ان کا بچہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو نا میری جان؟ آپ جانتی ہو میں نے یہ وقت کیسے گزارا؟ میں نے پل پل یہاں آپ کے پاس آنے کے لیے لمحے گنے ہیں۔ بہت ہو گیا ایموشنل ڈرامہ۔ تم جانتے ہو بادشاہ شہروز، تمہاری بیوی کتنا عرصہ میرے ساتھ رہی ہے اور اب بھی تم اسے اپنانے کو تیار ہو؟ مہر نے آنسو بھری آنکھوں سے شہروز کو دیکھا۔ شہروز، آپ مجھ پر شک مت کریے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بالکل ویسی ہی ہوں جیسا آپ نے مجھے چھوڑا تھا۔ شہروز نے مہر کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔
میں جانتا ہوں یہ گھٹیا شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں، ویسے بھی میں نے آپ سے عشق کیا ہے میری رانی، آپ کی ہر تکلیف کا اندازہ مجھے خود ہی ہو جاتا ہے، آپ پر جو بھی تکلیف آتی ہے مجھے اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ سلطان نے جب شہروز کے پاس دیکھا مہر کو تو یہ ضبط کر گیا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ شہروز سچ میں مہر کو نہیں چھوڑے گا تو اس نے شہروز پر وار کیا۔ شہروز مہر کی چیخ نکلی، شہروز نے مہر کو اپنے سینے میں چھپایا، شہروز غصے سے پیچھے دیکھنے لگا، پھر اپنے سلطان کی طرف آیا مہر کو سائڈ پر کر کے۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو، تم شاید یہ بول رہے ہو تم نے پہلے جرأت کی میری رانی کو تکلیف پہنچانے کی، اب تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کر رہے ہو۔ بادشاہ شہروز کبھی بھی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتا۔ شہروز کی آنکھیں اس وقت خوفناک حد تک سرخ تھیں اور یہ سلطان کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان بھی پہلے سے تیار تھا، اس لیے یہ بھی شہروز کی طرف آنے لگا۔ مہر پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ مہر کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں سخت لڑائی ہوئی، مہر کی چیخیں نکل گئیں جب اس نے شہروز کا خون نکلتے دیکھا۔ شہروز اور سلطان دونوں ہی طاقتور تھے اور اس لمحے دونوں ہی سخت غصے میں تھے۔ شہروز نے وار کیا، سلطان نیچے گرا۔ شہروز نے سلطان کا بازو تھاما اور جھٹکا دے کر کھینچا۔ روشنی کے نکلتے ہی سلطان کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شہروز نے سلطان کی ساری طاقتیں لے لی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ غداری کی، نہ صرف اپنی ریاست کے لوگوں کو تم نے تکلیف دی بلکہ میرا بادشاہ شہروز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے تم سے تمہاری ساری طاقتیں واپس لی ہیں اور 10 سال کے لیے تم اپنی ریاست اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ 10 سال تمہیں اسی انسانی دنیا میں رہنا ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا بادشاہ شہروز، تم مجھ سے میری طاقتیں نہیں چھین سکتے۔ میں چاہتا تو تمہیں ختم بھی کر سکتا تھا، مگر میں تمہیں ایسی سزا دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ اب جب بھی تم سوچا کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم نے کس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچا ہے۔ شہروز مہر کی طرف بھرا جو رو رہی تھی۔ چلیں رانی، مہر سلطان کی طرف آئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا سلطان کہ عشق کو کبھی قید نہیں کر سکتے۔ مجھے دکھ ہے کہ تم نے اپنی ضد اور انا کے پیچھے خود کو تباہ کر لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ جب اپنے ماں باپ سے ملو گے تو ایک نئے انسان بن کر ملو گے۔ یہاں انسان تمہیں بہت کچھ نیا سکھا دیں گے۔ سلطان نے مہر کو دیکھا، وہ جانتا تھا کہ شاید اب کبھی دوبارہ اسے نہ دیکھ پائے۔ شہروز سلطان مجھے میرے والدین کے پاس لے کر گیا اور یہی ظاہر کیا کہ میرا شوہر ہے یہ۔ میں اپنے والدین ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر آپ ساتھ ہوں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ شہروز ہنسنے لگ گیا۔ شاید آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کے شوہر محترم انسان نہیں ہے۔ میں انہیں اس بات کی یاد ہی بلا دوں گا کہ وہ سلطان سے ملے تھے۔ انہیں یہ یاد ہوگا کہ وہ مجھ سے ہی ملے تھے۔ سلطان کو چھوڑ کر یہ دونوں اپنی دنیا میں چلے گئے۔ سلطان بھی مہر سے سچی محبت کرتا تھا، مگر شاید وہ ایک چیز بھول گیا تھا کہ کبھی عشق کو قید نہیں کیا جاتا، یہ تو آزاد رہنے کا عادی ہے۔ مہر اپنے والدین سے مل رہی تھی اور اب یہ جانتی تھی کہ بہت عرصے تک یہ ان سے نہیں مل پائے گی۔ ان کے والدین کی یادداشت میں شہروز اس کے شوہر کے طور پر یاد رہ گیا۔ ایک نئی داستان رقم ہوئی۔ سلطان اپنے عشق کے پیچھے سب کچھ گوا گیا اور شہروز نے سب کچھ پا لیا۔ وہ بابا جو مہر کے والد کے پاس آتا تھا وہ کچھ بھول گیا تھا۔ مہر سلطان کی نہیں شہروز کو ملی تھی اور ان دونوں کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی تھی۔ 10 سال بعد محل میں ساحر کے پیچھے بھاگتے ہوئے مہر تھک گئی تھی۔ یہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا جس نے اسے پیدا ہونے کے بعد سے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ رانی صاحبہ آرام سے، آپ گر جائیں گی۔ گل بہار تم اپنے شہزادے کو بھی تو دیکھو، مجھے کتنا تنگ کرتا ہے۔ آج آنے دو ذرا شہروز کو، شکایت لگاؤں گی انہیں۔ مہر کے 4 بچے تھے، 2 شہزادیاں اور 2 شہزادے۔ مہر نے ان گزارے سالوں میں اس جگہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ، شہریار اور ملکہ بہت بار مہر سے ملنے آئے کہ ان کے بیٹے کو معاف کر دیں۔ شروع میں تو فوزیہ خاتون مہر کو ان سے دور ہی رکھتی، پھر ایک دن مہر ان سے ملی اور شہروز کو کہا کہ ان کے بیٹے سلطان کو معاف کر دیں۔ آج 10 سال بعد سلطان اپنی ریاست واپس آیا تھا، ساتھ اس کی طاقتیں واپس ملی تھیں۔ مگر شہروز نے سلطان کو کہہ بھی دیا تھا کہ اس بار اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسے ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ سلطان نے ایک لڑکی سے انسانی دنیا میں شادی کی جس کو مدد میں ضرورت تھی۔ وہ لڑکی 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ سلطان آج بھی مہر کو یاد کرتا۔ یہ ریاست واپس آیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔
जिस लड़की से इसने शादी की वो इसकी मजबूरी थी और इनका साथ भी बहुत कम था। खिड़की के पास खड़े सुल्तान स्याह आसमान को देख रहा था। आसमान पर आज भी आतिशबाजी हो रही थी और ये जानता था कि ये क्यों हो रही है। मगर कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को हासिल करके भी हम अपना नहीं पाते। मेहर आज भी इसी आबशार के पास खड़ी थी जहाँ शादी की पहली रात खड़े होकर इसने अपने शौहर के हाथ से फूलों का जेवर पहना था। आज इनकी शादी को 11 साल गुजर गए थे। मेहर, याद है हमने इस जगह से अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत की थी। हम जानते थे कि ज़िंदगी में इतना कुछ बदल जाएगा। नहीं शहरोज़, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी। मगर एक चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि इश्क कभी कैद नहीं हो सकता। वो तो आज़ाद है जो कभी भी अपने महबूब को तकलीफ़ नहीं दे सकता। शहरोज़ ने मेहर की आंखों पर प्यार दिया। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया रानी मेहर शहरोज़। मेरी ज़िंदगी भी हसीन बनाने का शुक्रिया बादशाह शहरोज़। मेहर शहरोज़ के सीने से लगी सामने होने वाली आतिशबाजी को देख रही थी। ये जानती थी कि बहुत कुछ बदला था और बहुत कुछ बदल जाएगा मुस्तकबिल में। मगर एक चीज़ जो नहीं बदलेगी वो शहरोज़ और इसका प्यार था। इश्क में ज़बरदस्ती नहीं की जाती, ये तो हो जाता है, और जिस चीज़ को सख्ती से थामा जाए वो टूट जाती है। यही मिसाल इश्क की भी है।